السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ لوگ خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ اب تمام لوگ کا میرے یوٹیوب چینل میں استقبال ہے، خیر مقدم ہے۔ میں محمد وسیم اختر حنفی آج میں لے کر حاضر ہوا ہوں کلاس 10 اور 12 دونوں کے لیے خطوط نویسی، جسے انگلش میں بولتے ہیں لیٹر، اسی طریقے سے اردو درخواست، جو کہ جاننا بہت ضروری ہے، سیکھنا بہت ضروری ہے۔ اور خطوط نویسی اور اردو درخواست یہ بار بار امتحان کے اندر پوچھا جاتا ہے۔ آپ تو کتاب بھی پڑھ رہے ہیں، لیکن آپ کی جو تیاری نہیں ہو پاتی ہے وہ آپ کی مضمون کی نہیں ہو پاتی ہے، اسی طریقے سے خطوط نویسی کی نہیں ہو پاتی ہے، اردو درخواست کی نہیں ہو پاتی ہے، جس کی بنا پر نمبر کم آتے ہیں۔ اس لیے جہاں آپ کو اردو ادب کی تیاری کرنی یعنی کتاب کی تیاری کرنی ہے، وہیں ساتھ ساتھ اردو قواعد یعنی اردو گرامر کی بھی تیاری کرنی ہے، اور ساتھ ساتھ خطوط نویسی، اردو درخواست، مضمون نویسی سب کی تیاری کرنی ہے۔ تو آج ہم آپ کو جو پڑھانے والے ہیں وہ خطوط نویسی ہے اور اردو درخواست ہے۔ تو آئیے بغیر کسی تاخیر کے اس کی شروعات کرتے ہیں۔ بس آپ سے اتنی گزارش ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے جڑے ہیں تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور اپنے دوستوں تک اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر بھی کریں، تاکہ آپ خود بھی اور آپ کے دوست احباب امتحان سے پہلے اس کی تیاری کر لیں۔ آئیے دیکھتے ہیں خطوط نویسی۔ دیکھیے، اپنے والد کو ایک خط لکھیے۔ خط کی جمع خطوط آتی ہے۔ اپنے والد کو یعنی اپنے ابو کو ایک خط لکھیے جس میں اپنی تعلیمی مصروفیات کو بیان کرتے ہوئے کسی دارالمطالعہ کا حال بیان کیجیے۔ اپنی تعلیمی مصروفیات یعنی پڑھنے کا جو مصروفیت ہے اس کو بتاتے ہوئے کسی دارالمطالعہ کا حال بیان کیجیے۔ دارالمطالعہ، دار کے معنی عربی میں آتے ہیں گھر، مطالعہ کے معنی آتے ہیں مطالعہ کرنے کا جو گھر ہوتا ہے نا، جس کو بولتے ہیں لائبریری، ہے نا، وہ یا اسی طریقے سے آپ اس کو کسی خاص جگہ پر جو چند کتابیں ہوتی ہیں جو مشہور و معروف ہوتی ہے اس کے متعلق باتیں ہیں۔ از طرف سمراؤ دربھنگا، ہے نا۔ دیکھیے، اگر آپ تاریخ لکھ دیتے ہیں تو یہ اچھی بات ہے۔ مؤرخہ 20 جنوری 2018، تو اس کو آپ کو کاٹ دینا ہے کہ نہیں؟ اور آپ جس تاریخ کو لکھنا چاہ رہے ہیں، جس ایگزام میں لکھ رہے ہیں، تو اس تاریخ کو لکھ دینا ہے۔ جیسے آپ لوگ کا جو ایگزام ہوگا یہ 17 فروری کو ہوگا، تو آپ لکھ دیجئے گا، ہے نا، 17 فروری، ہے نا، فروری 2025، 2025، ٹھیک ہے، 2025 ہو گیا۔ اس کے بعد آپ کو کیا لکھنا ہے؟ دیکھیے آگے، مکرمی والد محترم، ہے نا۔ ظاہر سی بات ہے، والد ہے تو ان کا احترام کے ساتھ نام لینا ہے، تو مکرمی والد محترم یا قابل احترام والد محترم، اس طریقے سے بھی آپ لکھ سکتے ہیں، یا میرے محترم والد محترم، ہے نا، یا میرے والد محترم۔ سلام مسنون، یہاں پر سلام مسنون لکھیں یا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ لکھیں، دونوں لکھ سکتے ہیں۔ اب آگے دیکھیے کیا لکھنا ہے۔ آج ہی آپ کا خط موصول ہوا، یعنی مجھے ملا۔ گھر کی خیریت سے واقفیت ہوئی کہ گھر کے لوگ سب ٹھیک ٹھاک ہیں۔ یہ جان کر آپ کو خوشی ہوگی کہ میں اپنی تعلیمی مصروفیات میں شب و روز لگا رہتا ہوں۔ شب کے معنی رات، روز کے معنی دن، یعنی آپ کو، یعنی بچہ اپنے والد سے کہہ رہا ہے کہ آپ کا جو خط ہے وہ مجھے مل گیا، اور گھر کے حالات بھی معلوم چل گئے کہ گھر پہ سب لوگ ٹھیک ٹھاک ہیں۔ اور اب یہ بچہ جو خط لکھ رہا ہے اپنے والد کو، یہ جان کر آپ کو خوشی ہوگی کہ میں اپنے تعلیمی مصروفیات میں یعنی پڑھنے لکھنے میں دن اور رات لگا رہتا ہوں، اور زیادہ سے زیادہ وقت دارالمطالعہ میں صرف کرتا ہوں تاکہ امتحان اچھی طرح ہو جائے۔ یعنی کتاب کو دیکھنے کے لیے، کتاب کو مطالعہ کرنے کے لیے میں اپنا زیادہ وقت لگاتا ہوں، کیوں؟ تاکہ امتحان اچھی طرح ہو جائے۔ اور خداوند دو عالم سے یعنی اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے کہ میں امتحان میں امتیازی نمبر سے پاس کر جاؤں، یعنی ٹاپ نمبر سے پاس کر جاؤں۔ آگے دیکھیے کیا ہے، آگے ہے آپ کو، امتحان میں کامیابی حاصل کرنے کے بعد میری خواہش ہے، میری دلی تمنا ہے کہ بہار پبلک، ہے نا، سروس کمیشن کے امتحان کی تیاری اسی دارالمطالعہ کے گوشے میں کروں تاکہ میری خواہش کی تکمیل ہو سکے۔
ہر انسان کی خواہش ہوتی ہے کہ جب بورڈ کے ایگزام پاس ہو جائیں تو کسی تقابلی ایگزام کے اندر بیٹھے، کسی انٹرنس ایگزام کے اندر بیٹھے، اور بیٹھنے کے بعد اس کی جو خواہش ہے وہ پوری ہو جائے۔ بقیہ تمام خیریت ہے، یعنی میں ٹھیک ٹھاک ہوں، چھوٹے بڑے کو سلام پیش کرتا ہوں، گھر میں جتنے چھوٹے بڑے ہیں ان کو میں ادباً سلام پیش کرتا ہوں۔ اس کے بعد دیکھیے کیا لکھنا ہے، اس کے بعد لکھنا ہے آپ کو فقط والسلام۔ کیا لکھنا ہے؟ فقط والسلام، یعنی اتنا ہی، یعنی آپ کا جو خط ہے آپ کا محتاج دعا، یعنی ہر انسان دعا کا طالب ہوتا ہے، اور یہاں پر اپنے والد سے جب خط لکھ رہا تو اس میں آپ کا یعنی آپ کی دعا کا میں طالب ہوں، محمد عرفان عالم۔ کیا ہے؟ عرفان عالم ہے۔ پتہ آپ کا یعنی جہاں بھیجنا ہے نا، پتہ لکھ دیں، پتہ، اس کے بعد جناب محمد یعنی ان کے اپنے ابا کا نام لکھیں، گاؤں کا نام لکھیں، جہاں بھیجنا ہے وہ لکھ دیں، ٹھیک ہے؟ اس طریقے سے آپ خط لکھ سکتے ہیں، بہت آسان سا طریقہ ہے۔ دوسرا دیکھیے کیا ہے، اپنے بھائی کی شادی میں اپنے دوست کو دعوت نامہ لکھیے۔ دعوت نامہ جو ہے اس کو لکھنے کا بھی طریقہ ہمیں معلوم ہونا چاہیے۔ دیکھیے، از طرف مظفر پور سے جب دعوت جائے کسی کے یہاں، یا آدمی جہاں کا ہے وہاں لکھ سکتا ہے، مظفر پور، سمستی پور، دربھنگا، پٹنہ۔ دیکھیے اس کے بعد جس تاریخ کو آپ کو لکھنا وہ تاریخ لکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ یہ سب پہلے کا لکھا ہوا ہے، اس لیے آپ کو جس تاریخ میں بھیجنا اس تاریخ کو لکھنا ہے۔ دیکھیے اس کے بعد ہے عزیزم دوست، یعنی میرے عزیز دوست، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، میں بڑی خوشی کے ساتھ یہ اطلاع دے رہا ہوں کہ مورخہ 18 اپریل 2006 کی جگہ آپ 2025 لکھ لیں۔ کیا لکھ لیں؟ 2025 کو میرے بڑے بھائی کی شادی خانہ آبادی ہونا طے پانی، یعنی اس کا نکاح ہونا طے پایا ہے۔ بارات لکھنؤ بذریعہ ریل گاڑی روانہ ہوگی، یعنی لکھنؤ جائے گی، کس طریقے سے جائے گی؟ تو ریل گاڑی کے ذریعے جائے گی۔ اس پر مسرت تقریب میں آپ کی شرکت کا متمنی ہوں، یعنی میں خواہش رکھتا ہوں کہ آپ اس خوشی کے تقریب میں شرکت کریں، اور ساتھ ساتھ رشید احمد کو بھی لیتے آنا تاکہ وہ بھی اس میں مسرت تقریب میں یعنی خوشی کے تقریب میں شریک ہو سکے، یعنی اس کی جو دوست احباب ہو، یا اسی طریقے سے جن کا نام لیا ہے آپ وہ لکھ دیں، وہ نہ لکھے تو کم سے کم یہ لکھ سکتے ہیں کہ ساتھ ساتھ اپنے گھر والوں کو بھی لیتے آئیں تاکہ وہ بھی اس خوشی کے موقع میں شریک ہو سکے۔ آگے دیکھیے کیا ہے، انشاءاللہ تقریب میں تفصیل کے ساتھ گفتگو ہوگی، یعنی بات چیت ہوگی۔ جب آپ آئیں گے تو آمنے سامنے بات چیت ہوگی۔ اس دعوت نامہ کو لازمی سمجھنا اور یقین کے ساتھ شریک ہونا۔ لکھنے والا فقط والسلام عرفان احمد، اس کے بعد آپ جس تاریخ کو بھیج رہے ہیں اس تاریخ کو لکھ دینا ہے، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد دیکھیے، اور جن کے یہاں بھیج رہے ہیں ان کا پتہ بھی لکھ دینا ہے۔ اس کے بعد دیکھیں آپ، دیکھیے انگلش میں اس طریقے کا آپشن ہے، فارم ہے نا، 2 یعنی کہاں آپ کو بھیجنا ہے وہ لکھنا ہے، ٹھیک ہے؟ دیکھیے 3 نمبر کیا ہے، اپنے دوست کو ایک خط لکھے جس میں غالب اکیڈمی میں یوم غالب کے موقع پر شرکت کی درخواست کیجیے۔ اپنے دوست کو ایک خط لکھیے جس میں غالب اکیڈمی میں ہے نا یوم غالب یعنی غالب کے یوم پیدائش کے موقع پر شرکت کی درخواست کیجیے، ہے نا؟ اس کے بعد جہاں سے آپ ہیں وہاں کا پتہ دے دینا ہے، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد دیکھیں کیا ہے، عزیز دوست السلام علیکم، غالب کی قدر کرنا اپنی خود شناسی کا ثبوت دیتا ہے۔ انہوں نے اردو ادب کے میدان میں نمایاں کام کیا ہے، یعنی بہتر کام کیا ہے۔ اہل مظفر پور قابل مبارکباد ہیں کہ پیام یوم ولادت کے موقع پر مجھے یاد کیا۔ اس کار خیر کو ہر سال مناتے رہیے اور اردو زبان و ادب کی خدمات انجام دیتے رہیے۔ اردو زبان یہ بہت لذیذ اور میٹھا زبان ہے۔ انسان یعنی بہت سارے ایسے ہیں جو آج بھی چاہے وہ دوسرے مذہب کے ماننے والے کیوں نہ ہو اردو ادب سے دلچسپی رکھ رہے ہیں۔ اس لیے ایک مسلمان ہونے کے ناطے ہم پر لازم اور ضروری بنتا ہے کہ اردو ادب سے اپنا تعلق جوڑے، اردو کو خوب پڑھیں، اور اردو کی جو تاریخ ہے اس کو جاننے کی فکر لیں، اور جو ہمارے بڑے ہیں اردو ادیب ہیں ان کے حالات حاضرہ کو جانیں اور ان کے سوانح حیات کو جانیں۔ دیکھیے اس کے بعد کیا ہے، اس کے بعد ہے آپ کو اردو زبان کی خدمت یوم غالب سے بھی ممکن ہے۔ آپ کی
نظر کی وسعت کا کیا کہنا، آپ ایسی حالات میں یوم غالب کا جشن منا رہے ہیں۔ والسلام دعا گو دعا خواہ محمد عرفان۔ بہت چھوٹا چھوٹا ہے، یہ سب کو یاد رکھنا ہے۔ کہاں سے بھیج رہے ہیں، کس کے لیے بھیج رہے ہیں، وہ سب پتہ آپ کو اس طریقے سے نیچے ڈال دینا ہے۔ اس کے بعد دیکھیے نمبر 4 میں اپنے دوست کو بھیجے گئے تحفے کے جواب میں شکریہ کا خط لکھیے۔ از طرف یعنی جہاں سے آپ بھیج رہے ہیں وہاں کا نام لکھنا ہے، تاریخ لکھ دینا ہے آپ کو۔ کیا ہے اس کے بعد دیکھیں، اس کے بعد ہے عزیز مکرم جناب دوست صاحب السلام علیکم۔ دوست کی جگہ آپ اس کا نام لکھ دیں جو آپ کے دوست ہیں۔ آپ کا بھیجا ہوا باغ کا تحفہ ملا، دل باغ باغ ہو گیا، جزاک اللہ و ماشاء اللہ۔ آم کا تحفہ یوں ہی کیا لذیذ اور ذائقہ دار ہوتا ہے۔ جزاک اللہ یعنی اللہ آپ کو بہتر بدلہ دے، ماشاء اللہ جو اللہ چاہتا ہے۔ اس کے نصیب میں تھا آم، یہ آم مل گیا ہے کہ نہیں۔ اگر خلوص و محبت کی تہ میں ڈوبا ہوا ملے تو اس کا کیا کہنا، اور اس کا پھلوں میں جواب نہیں۔ یعنی آم یہ سیزن کے اعتبار سے بہت لذیذ آم ہے، اور اگر کوئی دوست حباب کوئی اپنا قریبی آدمی جب بھیجتا ہے تو دل خوشی سے دوچار ہو جاتا ہے۔ آگے دیکھیے کیا لکھ رہا ہے، صبح میں آپ کا کارڈ موصول ہوا اور شام میں آپ کا بھیجا ہوا تحفہ۔ پہلے آپ نے جو خط لکھا وہ موصول ہوا یعنی مجھے ملا، اور شام میں آپ کا بھیجا ہوا تحفہ ملا۔ تحفہ بے شان و گمان نصیب کا عام نہایت ہی ذائقہ دار ہوا، آپ کھانے کے وقت مسلسل یاد آتے رہے۔ یعنی جب میں آم کھاتا رہا آپ کی یادیں بار بار آتی رہی، اور آم نے کیا ہی یاد دلایا۔ آپ کا تحفہ خلوص گھر کے تمام افراد نے قبول و منظور کیا اور الحمدللہ کے ساتھ شکریہ ادا کیا۔ اللہ آپ کو جزائے خیر عنایت فرمائے۔ یعنی آپ نے جو آم دیا تھا اس پر صرف ہم ہی نہیں بلکہ گھر کے جتنے افراد ہیں ان تمام نے اس کو قبول کیا اور اللہ کی تعریف بیان کی، آپ کا شکریہ ادا کیا، اور آپ کو بہتر اس کو بدلہ دینے کے لیے اس کا اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کیا۔ فقط آپ کا مخلص دوست ہے نا، اس طریقے سے جو نام ہے وہ لکھ دینا ہے۔ اس کے بعد دیکھیں سوال نمبر 5۔ سوال نمبر 5 ہے، کالج کے کسی تقریب میں کرسی صدارت کے لیے وزیر تعلیم کو ایک خط لکھیے۔ وزیر تعلیم یعنی شکچھا منتری کو ایک خط لکھنا ہے۔ مکرم و محترم عزت مآب وزیر تعلیم ہند دہلی، یا آپ وزیر تعلیم بہار لکھ سکتے ہیں، دہلی لکھنے کی ضرورت نہیں۔ دیکھیے آپ سے گزارش ہے کہ میرے کالج میں ابھی 2025 چل رہا ہے تو آپ لکھ دیں کہ 1 جنوری 2025 کے اندر یا 2 فروری 2025 کو ایک ادبی جلسہ کا اہتمام کیا گیا ہے۔ کرسی صدارت کے لیے تمام طلباء نے متفقہ طور پر یہ فیصلہ کیا ہے کہ آپ اس ادبی جلسہ میں شریک ہوں، اور کرسی صدارت پر رونق افروز ہو کر تمام طلباء کی حوصلہ افزائی فرمائیں۔ کرسی کیا ہے جی، کرسی صدارت یعنی ان کے زیر صدارت میں وہ پروگرام چلے گا، آپ کے زیر نگرانی میں وہ پروگرام چلے گا، اور آپ کو کیا کرنا، بچے کی حوصلہ افزائی کرنا۔ اس کے بعد یہ جان کر آپ کو خوشی ہوگی کہ جشن علم و نظر کے لیے باعث فخر ثابت ہوگی، اس لیے کہ ہمارے شہر میں یہ کالج 25 برسوں سے ادبی خدمات انجام دے رہا ہے، جو ادبی اعتبار سے گوناگو ادب کا متحمل ہے۔ تمام طلباء نے یہ طے کیا ہے کہ آپ اس مبارک جشن کے موقع پر تشریف لائیں اور تمام ادبی پہلوؤں پر روشنی ڈالیں۔ آپ کی ذات گرامی سے تمام طلباء کے اندر علمی اور عملی جذبہ پیدا ہوگا، جس سے ملک کا سر بلند ہوگا۔ یعنی جب انسان پڑھے گا تو اس کے بعد کیا ہوگا، ملک کو ترقی حاصل ہوگی۔ ملک کے اندر زیادہ افراد جب پڑھے لکھے ہوں گے تو کام صحیح سے ہوگا، ملک کا ہر قانون پر انسان عمل کرنے کی کوشش کرے گا اور ملک کو بہتر کی طرف لے جانے کی کوشش کرے گا۔ بس آپ کا یعنی شاگرد یا آپ کے کالج کے طالب علم اس طریقے سے اپنا نام لکھ دینا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد دیکھیں، اس کے بعد ہے درخواست۔ کالج کے پرنسپل کے پاس ایک درخواست لکھیں جس میں داخلے کی گزارش کریں۔ یہ بار بار سوال پوچھا جاتا ہے، اس لیے اس کو محنت کے ساتھ لکھ ہی لینا ہے۔ عالی جناب پرنسپل صاحب، LS کالج مظفر پور، دیکھیے کیا ہے، گزارش ہے کہ آپ کے کالج میں داخلہ لینا چاہتا ہوں، آپ کے کالج میں ایڈمیشن لینا چاہتا ہوں، داخلہ لینا چاہتا ہوں۔ میں میٹرک کا امتحان اول درجہ سے پاس کر چکا ہوں،
میری خواہش ہے کہ آپ کے کالج میں آئی کی تعلیم حاصل کروں، لیکن میں پسماندہ علاقے کا ایک غریب اور نادار طالب علم ہوں، یعنی جو پچھڑا علاقہ ہے، میں اس علاقے کا ایک غریب ہوں لیکن اور مفلس طالب علم ہوں، یعنی پیسے کی کہیں سے کوئی گنجائش نہیں۔ میرے والد ایک غریب کسان ہیں، بڑی مشکل سے گزر بسر ہوتا ہے۔ گویا حضرت والد صاحب کے کمال جد و جہد اور کیا دیکھیے کمال جد و جہد و جاں افشانی اور جاں کا ہی نتیجہ ہے کہ میں اس قابل ہوا ہوں، یعنی میرے والد نے خوب جد و جہد ہمارے لیے کی، خوب دعائیں کی، اور اسی کا نتیجہ ہے کہ میں آج اس قابل ہوا ہوں، یعنی میں امتیازی نمبر سے میٹرک میں کامیاب ہوا ہوں۔ نہایت ہی مؤدبانہ لب رجا سے گزارش ہے کہ میرے داخلے کا حکم عطا فرمائیں، یعنی اور غیر معمولی رقم پر، یعنی غیر معمولی پیسے پر داخلہ دے کر شکریہ کا موقع عطا فرمائیں، یعنی کم پیسے پر۔ ٹھیک ہے، آپ کا فرما بردار افضل حسین، آپ جہاں کے ہیں اپنا نام لکھنا ہے، گاؤں کا نام لکھنا ہے، اور بعد میں آپ انگلش میں بھی آپ لکھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد ہے پرنسپل کو مائگریشن سرٹیفکیٹ کے لیے ایک درخواست لکھیے۔ جناب، جواب عالی جناب پرنسپل صاحب، LS کالج مظفر پور، ہے نا۔ دیکھیے اس کے بعد کیا ہے، گزارش ہے کہ آپ کے کالج سے میں IA کا امتحان پاس کر چکا ہوں۔ آپ جس کالج سے دیے ہیں وہاں کا نام لکھ دینا۔ اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے لیے دہلی جانا ہے، اس لیے مجھے مائگریشن سرٹیفکیٹ چاہیے۔ میرا رول نمبر اتنا ہے، آپ کا جو رول نمبر وہ لکھنا ہے، رجسٹریشن نمبر اتنا ہے۔ ظاہر سی بات ہے، مائگریشن سرٹیفکیٹ چاہیے تو اس کے لیے رول نمبر اور رجسٹریشن نمبر بتانا ہی ہوتا ہے، اور کس سال آپ دیے ہیں اس کو بھی بتانا ہوتا ہے۔ اس کے بعد ہے مؤدبانہ عرض ہے، مؤدبانہ پہ حمزہ، واو پہ حمزہ چڑھے گا، ٹھیک ہے۔ مؤدبانہ عرض ہے کہ مجھے جامعہ ملیہ اسلامیہ دہلی میں داخلہ لینا ہے، اس لیے جلد سے جلد مجھے مائگریشن سرٹیفکیٹ دے کر دینے کی مہربانی کرے، تاکہ آپ کا طالب علم اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائے۔ آپ کا طالب علم جو آپ کا نام ہے وہ لکھنا ہے، کلاس کا نام لکھنا چاہے تو وہ لکھ سکتے ہیں۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آتی ہے تو آپ اسے لائک کریں، اور جو لوگ ہمارے چینل پر نئے ہیں وہ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، اور اپنے دوستوں تک اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر بھی کریں، اور جن لوگوں کو PDF چاہیے وہ ہمارے ٹیلی گرام چینل سے ضرور جڑے، انہیں فری میں PDF بھی دیا جائے گا۔ آج کے لیے اتنا ہی، فقط والسلام۔